بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے روزے کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کی آیات کی تشریحات سنی۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا، اور روزے کی جزا کے بارے میں ارشاد کیا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ بھی آپ نے احادیث بھی اس سلسلے میں سنی، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر اور تشریح بھی آپ کی گوش گزار ہوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ساری نیکیاں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اگر برائی کی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے، اور بڑی سے بڑی بات اچھائی کی جو ہے وہ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ بات جو ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یہ اس کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا حکمت ہے۔ روزے کی جزا میں خود ہوں، اس کا سیدھا سا مطلب میرے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ روزے دار اگر روزے کی پوری حکمت اور پوری اس کے جو قاعدے اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اس کے ساتھ اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس روزے دار کو دیدار ہو جاتا ہے۔ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سامنے جس کے چاہے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تاکہ روزے کا اجر ضائع نہ ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی کہ کسی نے جرأت کے ساتھ یہ کہا ہو کہ بھائی میں نے روزہ رکھا تھا اور میں نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے بندے پڑے ہوئے ہیں، ولی اللہ پڑے ہوئے ہیں، عمومی طور پر یہ بات سننے میں نہیں آئی۔ میرا خیال ہے آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت میرا یہ کہنا زیادہ مستند اس لیے ہے کہ میرا خیال ہے میری عمر آپ سب سے ہی زیادہ ہوگی اس وقت۔ تو یہ بات کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یہ کس طرح حاصل ہو؟ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، سحر بھی کھاتے ہیں، اب سحر کی بھی فضیلت کے بارے میں آپ نے حدیث سن لی، افطار کی فضیلت کے بارے میں بھی حدیث آپ نے سن لی، بھوکا رہنا یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے ایک دفعہ اللہ کو دیکھ لیا۔ میری سمجھ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے اندر ایک ایسی طرز فکر راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اس طرز فکر سے اللہ کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، ایک طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے اس سے۔ اچھا، طرز فکر کے بارے میں
ہم سب کا مشاہدہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ طرز فکر ماحول سے بنتی ہے. اب وہ ماحول کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ماحول ہوتا ہے والدین کا، گھر کا ماحول، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی. اور ایک ماحول ہوتا ہے گھر سے باہر کا. گھر کا ماحول ذرا کم افراد پر مشتمل ہوتا ہے، باہر کا ماحول زیادہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے. اب جب بچہ باہر نکلتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے اس کی میل جول ہوتی، ملاقات ہوتی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ بچے کی جو ذہنی تربیت ہوتی ہے وہ ماحول کے زیر اثر ہوتی ہے. اب دیکھیں، ماں باپ کسی ایسے ماحول میں، ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں کے حالات اچھے نہیں ہوتے، اور وہی دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو خراب ہو رہے ہیں بھائی اس ماحول میں، تو وہ کوئی بھی جتن کر کے، خرچہ کر کے، کچھ لوگ تو یہ دیکھا میں نے گھر بھیج دیتے ہیں بھائی یہ محلہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ یہاں ہمارے بچے ہیں، خراب ہو جائیں گے. وہ ایسے ماحول میں جانا پسند کرتے ہیں کہ جہاں بچوں کی تربیت صحیح ہو، اور ایسا ہوتا ہے. بہت سارے تجربات آپ کو بھی ہوں گے، مجھے بھی ہوئے کہ ایسے ماحول میں بچے رہے کہ جہاں بچے پڑھتے نہیں ہیں، جہالت ہے، یا والدین کے اندر علم کا ذوق نہیں ہے، یا والدین میں خاندانی روایات کا فقدان ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس ماحول میں خراب ہو رہے ہیں تو ہم اس ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ تجربہ ہے کہ بچے ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسکولوں کا بھی ہے. اسکول میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ بچے کو ایک اچھا ماحول ملے. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ماحول کے زیر اثر طرز فکر بنتی ہے. ماحول اچھا ہوگا آپ اچھے ہو جائیں گے، ماحول خراب ہوگا تو آپ ماحول کے زیر اثر ضرور آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ کا بیٹا ایسے بچوں میں کھیلے گا جو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ گالی دینا شروع کر دے گا. آپ کا بچہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ جناب سے گفتگو کی جاتی ہے، وہ اسی قسم کی گفتگو کرے گا، اسی قسم کی بولی بولے گا، اور اسی قسم کی باتیں کرے گا جو اس سے ماحول میں موجود ہے، جو ماحول میں وہ بچہ سن رہا ہے. ماں باپ اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ جھوٹ بولے گا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے، 1 سال کے، اماں ابا نماز پڑھتے ہیں، وہ مصلی پہ آ کے بچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا نیت مان لیتا ہے، اسے پتہ تھوڑی میں کیا کر رہا ہوں. ماحول آدمی کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے. تو ایک ماحول انبیاء علیہ السلام کریٹ کرتے ہیں، اور ایک ماحول شیطان کریٹ کرتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام کے ماحول میں بندہ چلا جاتا ہے تو وہ صالح ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، مساجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت عام ہو جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے نورانی. اور جب کوئی آدمی پیغمبروں سے ہٹ کے شیطانی ماحول میں جاتا ہے تو پھر جناب سینما آباد ہوتے ہیں، شراب خانے آباد ہوتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کی مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں. وہ کچھ ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ماحول کے اور طرز فکر کے بالکل الگ ہے. یہ ایسی بات ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی ایج پیج تو ہے نہیں. اب جب ہم روزے کے عمل کی طرف آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، اور روزہ اتنی بڑی عبادت کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں روزے کی جزا میں خود ہوں. یعنی
روزے دار کو میں مل جاتا ہوں، یوں سمجھے کہ روزے دار کو میں مل جاتا ہوں، یا روزے دار مجھے ڈھونڈ لیتا ہے، یا روزے دار مجھے پا لیتا ہے، یا روزے دار میرا دیدار کر لیتا. تو جب روزے کے بارے میں آپ سوچیں گے، تھوڑی سی دیر بھی آپ سوچیں، تو رمضان المبارک پورا مہینہ ایک ماحول ہے. فجر کی اذان، سحر، سارے دن بھوکا رہنا، حلال چیزوں کو حرام کر لینا، افطار کے وقت جناب 1 کروڑ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن مجال ہے جب تک اذان کی آواز نہ آ جائے کوئی افطار کر لے. تو انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو منہ کھلے گا، اذان مغرب بھی نہیں ہوگی تو منہ نہیں کھلے گا. پھر جتنے بھی روزے دار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، وہ کوشش کرتے ہیں غیبت نہ کریں. تو یہ ایک ماحول بن گیا. اب ایک ماحول ہے پہلوانوں کا. اب پہلوانوں کا ماحول یہ ہے کہ خوب ورزشیں کریں اور کھاتے چلے جائیں، خوب ورزشیں کریں اور کھاتے چلے جائیں. وہ ایک دفعہ یہاں ایک پہلوان آیا تھا باہر کا، وہ اس کی خوراک چھپی تھی اخبار میں، وہ کہتا تھا میں 30 انڈے صبح ناشتے میں کھاتا ہوں، 1 بکرا کھا جاتا ہوں. تو وہ ایک ان کا ماحول ہی الگ تھا کھانے پینے کا. اور جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ماحول ہے، بیمار آدمیوں کو بھی ایک ماحول. اب آپ اسپتال میں جائیں تو اسپتال کے ماحول کو آپ صحت مند ماحول نہیں کہہ سکتے. اسپتال کا ماحول اس لیے ہے تاکہ بیمار آدمی ایک جگہ جمع ہو کر اچھی صحت لے کے اس بیماری کے ماحول سے نکل کر صحت مند معاشرے میں واپس آ جائے. تو رمضان ایک مکمل پروگرام ہے، ایک ماحول ہے پوری قوم کے لیے. جب آدمی اس ماحول میں رچ بس جاتا ہے، مثلا ایک بچہ ہے آپ کا، اب آپ کے گھر میں آپ جناب سے بات کی جاتی ہے، آپ کے گھر میں گالم گلوچ نہیں ہوتی، تو آپ کا بچہ کتنے ہی کوشش کرے کہ میں گالی دے دوں، وہ گالی دے ہی نہیں سکتا. مجھے کئی دفعہ غصہ آتا ہے تو میں غصے کو برداشت کرتا ہوں، پھر سمجھتا ہوں کہ نہیں تنبیہ کرنی ضروری ہے. تو میں 1-2 دن تو اسی ترتیب میں لگا رہتا ہوں کہ گالی کون سی دوں. اور جب یہ 2-3 دن گزر جاتے ہیں وہ نہ غصہ رہتا ہے نہ اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے. بڑی سے بڑی گالی میرے منہ سے اگر نکلتی تو خبیث نکلتی ہے، وہ خبیث کا کسی پہ اثر ہی نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ میرے گھر کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میرے منہ سے گالی نکل گئی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا میں، وہ جناب میری اماں نے کیا کیا، لکڑیاں جلتی تھی چولہے میں، وہ جناب چمٹے میں سے وہ چمٹے سے انگارا بہکتا ہوا سرخ رنگ کا لیا ہی چمٹے میں پکڑ کے. وہ کہنے منہ کھول تیری زبان پہ رکھوں گی، منہ کھول تیری زبان. میں منہ بند کیا تو میری اماں میری زبان جلا دے گی. اب میں ہنستا ہوں کہ میں کھول لیتا، ماں نے کون سا انگارا رکھنا تھا. تو اس ماحول کی وجہ سے اب میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں اگر ارادہ کروں تو میں گالی نہیں دے سکتا. اسی طرح اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کوشش کے باوجود جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ کے ماحول میں آپ کی تربیت اس طرح کر دی گئی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، تو آپ کتنا ہی چاہیں دل آزاری نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے دل آزاری کسی کی آپ سے ہو گئی تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ 30 دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول بنایا ہے اس 30 دن میں کہ بندہ کچھ بھی کرے اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. جس طرح
اب اسے پیاس لگی، گرمی ہو رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے، وہ جناب پانی پیتا کھلی کر دیتا، تولیہ بھگو کے سر پہ رکھتا، پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کہ میں نے صبح اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی میں نے پانی نہیں پینا، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر مجھے کوئی نہ بھائی آپ غسل خانے میں جائیں، جا کے غٹ غٹ کا پانی پینے کیونکہ دیکھ رہا ہے آپ کو، لیکن آدمی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں، آتے قل واللہ شریف پڑھ رہی ہیں، آپ روٹی نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ حرام تو نہیں ہے روٹی، نہ اللہ دیکھ رہا۔ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، غیبت نہیں ہوتی۔ اب افطار کر لیا، اب افطار کے بعد جناب آپ کا یہ تو پورا دن تو اس ماحول میں گزرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روٹی نہیں کھانی، اللہ دیکھ رہا ہے پانی نہیں پینا، اللہ دیکھ رہا ہے کسی کو گالی نہیں دینی، اللہ دیکھ رہا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کی بیزاری نہیں کرنی۔ یہ ایک ماحول بنا آپ کا پورا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ انسان کی جو زندگی کے دو رخ ہیں، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ تو یہ سارے ڈاکٹر بھی جانتے ہیں، حکیم بھی جانتے ہیں کہ اگر انسان ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے سے اس کے اندر طاقت نہیں آتی، بیماریاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ موٹے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈائٹنگ کرو۔ کیوں کرو ڈائٹنگ؟ کہ زیادہ کھانے سے بیمار ہو گئے آپ، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کا، روٹی کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ہوا کا۔ جب تم یہ کام کرو گے تو کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ آپ نے دیکھا ہوا کم کھانے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، زیادہ کھانے والے لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ چکنا یہ کھا گئے، کسی کے جناب کولیسٹرول بڑھ گیا، کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ کم کھانے والے لوگ جو ہے بیمار کم ہوتے ہیں، یہ مسلسل اصول ہے۔ اب جب آپ نے روزہ رکھا، وہ آٹومیٹکلی کھانا کم ہو گیا تو آپ کی صحت اچھی ہو گئی۔ دوسری ہے کہ آپ جتنا کھانا کھائیں گے آپ کے دماغ میں نیند کا خمار آئے گا، ہر وقت لگے سوئی جاؤ سوئی جاؤ سوئی جاؤ۔ وہ کم رمضان میں کچھ دن نیند آتی ہے، 2-3 دن، پھر نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن تو ذرا پریشانی ہوتی ہے، اور جب 2-3 دن کے آپ روزے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد روزے میں ایک لذت آتی ہے۔ کئی دفعہ تو افطار کرنے کو بھی دل نہیں چاہتے، اتنی لذت روزے میں آتی ہے۔ تو یہ ایک ماحول بنا اس بات کے لیے کہ آپ اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، اللہ کے لیے پیاسے رہیں گے، اللہ کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے کسی، اور صبح سے شام تک اس خیال کو بار بار ریپیٹ کریں گے کہ میرا فجر سے لے کے مغرب تک، یعنی طلوع شمس سے غروب شمس تک پوری میری جو زندگی وہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ میں نے کچھ نہیں کرنا، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی میں نے کرنا ہے۔ پھر وہ رات آ گئی، اب رات میں بھی ان کا تراویح پڑھنی ہے، تھوڑی دیر سو گئے ان کا اب سحر کرنی ہے۔ تو جب آپ اس کو چارٹ بنائیں گے، اس کا اور حساب کتاب کریں گے تو 24 گھنٹے میں تقریباً 15-16 گھنٹے انسان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جو عام دنوں میں نہیں رہتا۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک ماحول ہے جو انسان کو انبیاء کی صف میں جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ پھر اس پریکٹس سے، کم کھانے سے، کم سونے سے،
کم باتیں کرنے سے آدمی کے اندر ایک روحانی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے اندر دو صلاحیتیں کام کر رہی ہیں، ایک ہم بیداری میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اور دوسری صلاحیت ہم خواب میں کھاتے پیتے چلتے پھرتے۔ تو 20 روزے رکھنے کے بعد، یعنی 20 دن ایک مخصوص نورانی ماحول میں رہنے سے انسان کے اندر ایک صلاحیت بڑھتی ہے، وہ صلاحیت ہے غیب بینی کی صلاحیت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، اور اگر چاند نہ ہو تو 29 بھی ہے۔ اور جو لوگ روزے کی فضیلت، روزے کے آداب، روزے کی حکمت اور روزے کے مفہوم سے باخبر ہو کر 20 روزے رکھ لیتے ہیں، ان کے اندر یقیناً غیب میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو وہ رات کو جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اوپر شب قدر کا انکشاف ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینے میں 30,000 دن ہوتے ہیں، 30,000 راتیں ہوتے ہیں۔ حساب میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ کیوں بھائی صحیح ہے؟ 30 ہی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں؟ ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، تو 1000 مہینے میں 30,000 دن ہوتے ہیں، 30,000 راتیں ہوتی ہیں، کتنی ہو گئی؟ 60,000 ہو گئی۔ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر افضل ہے 60,000 گنا حواس۔ یعنی اگر آپ کے اندر لیلۃ القدر کے حواس بیدار ہو گئے ہیں تو آپ کے دیکھنے کی، آپ محسوس کرنے کی، آپ کے اندر 60,000 گنا زیادہ صلاحیت بیدار ہوگی۔ رمضان المبارک کے ماحول میں رہنے سے، روزے رکھنے سے، اور روزے رکھنے کے آداب ہیں کم کھاؤ۔ اب یہ کوئی یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بڑا عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہر مہینے میں رمضان کا خرچ دگنا ہو جاتا ہے۔ اس کے مطلب ہر مہینے میں ہم مسلمان لوگ دگنا کھانا کھاتے ہیں، اور یہ حال ہے کہ شہری میں بھائی کھجلے کھانے، پھینیاں کھانی، پراٹھے کھانے، کیوں بھائی؟ کہ بھوک نہ لگے۔ دوپہر میں ڈکاریں آتی رہتی ہیں کھٹی کھٹی، میں تو اپنا حال بتا رہا ہوں، آپ کو مجھے نہیں پتا، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ اب ذرا وہ زہر کے بعد ذرا کھانا نیچے اترتا ہے، اب وہ کہ جی افطار میں لگ جاؤ۔ اب وہ افطار میں لگ گئے، وہ اب عصر کے بعد افطار سے فارغ ہوئے، اب جناب کھانا اور دسترخوان اور یہ سب سجا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ اللہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، اب کھانے میں دل لگا ہوا ہے کہ وہ کم بخت مولوی کو دیر ہو گئی، جلدی سے اذان دے تاکہ افطار کریں۔ لیکن اگر آپ نے روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھ لیا، مطلب اتنا کھائیں جس میں کمزوری نہ ہو، اتنا سوئیں جس میں آپ کی طبیعت خراب نہ ہو، اتنا کام کریں جس میں آپ تھکان سے بے حال نہ ہو جائیں، اور پھر روزہ رکھیں۔ اب روزے میں جب آپ کو فرصت ملے گی، بھائی زیادہ زیادہ قرآن شریف پڑھیں، نفلیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ قدر کی آیات کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ 20 دن میں آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اب آپ غیب کی دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ اب جب آپ راتوں کو جاگیں گے
21 کو جاگے، 23 کو جاگے، 25 کو جاگے. اب دیکھیے رات کو آپ جو جاگیں گے کوئی تاش کے پتے تو کھیلیں گے نہیں، پھر اللہ کی عبادت ہی کریں گے نا. تو اس عبادت کے انوار سے آپ کے اندر ایسی نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو میری دانش میں بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک ماحول ہے، ایسا ماحول جو انبیاء کا ماحول ہے، اللہ سے قربت والوں کا ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. اور اس ماحول میں جب آپ رچ گئے بس گئے تو اب پورے سال، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نہیں، میں گالی نہیں دے سکتا. اب ایک مہینے کے ماحول میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قربت آپ کو حاصل ہو گئی، بس ٹھیک ہے، بس سارے سال آپ کو قربت حاصل ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر بھرپور طریقے سے عمل کریں. آپ سب حضرات تشریف لائے اللہ کے نام سننے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، عشق میں اور نسبت میں آپ نے سفر کیا، دور دراز سے آئے، حالات بھی اچھے نہیں تھے. اس کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.